میرے بھائیوں، محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بے مثل بے مثال، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی تمہارا الہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا۔ صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات کسی میں نہ وہ پائی جا سکتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، وہ لا محدود ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ صفات، ذات، ہر چیز میں بے مثل بے مثال، وحدہ لا شریک، اپنی تدبیر میں اکیلا، اپنے فیصلوں میں اکیلا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ الا لہ الخالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ کو تمہارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے؟ تو جواب آیا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ کوئی تمہارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے؟ تو جواب آیا قل ان الامر کلہ للہ، انہیں کہو کہ ساری بادشاہیاں سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنے تدبیر میں بے خطا ہے، بے مثل ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کی صفت ہے لا یضل، غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، نہیں، غلط فیصلے وہ کرتا ہے جو بھول جائے، گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ اللہ اپنی ذات میں کیا فرما رہا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول چوک سے تمہارا رب پاک ہے۔ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس کا علم ناقص ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کے سامنے مستقبل ماضی حال سارا علم اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں ایک پتا گرے اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رات کے اندھیروں میں پتا گرے، دن کے اجالے میں گرے، سمندر کی تہ میں اگنے والے درختوں سے پتے جھڑیں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، خشک ہے یا تر ہے، وہ بحر میں ہے یا بر میں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، تہ خاک چلنے والا لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، کالے پانیوں کی تہ میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اس کے سامنے ہیں۔ تو وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس میں ظلم کا مادہ ہو، اور میرا اللہ قرآن میں 5 دفعہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہرگز۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، تم بھی ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ اپنی تدبیر میں، اپنے فیصلوں میں، میرے بھائیوں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے محدود سا ان سے ان کی معلومات ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہے تو جو یہ کہے گا یہ کیوں کیا، وہ بھی گرفتار کیا جائے گا توہین عدالت کے کیس میں۔ سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہو۔ 100% دیانتداری کے ساتھ سپریم کورٹ کا جج بغیر بکے بغیر سفارش کے 100% دیانتداری کے ساتھ وہ غلط فیصلہ کر جاتا ہے، چونکہ اس کا علم ناقص ہے، معلومات محدود ہیں۔
جن ذرائع سے ان تک فائلیں پہنچی ہیں اس نے ان کو سامنے رکھ کے سفر کرنا ہے اپنے فیصلوں کا. وہ نہ چشمدید گواہ ہے نہ ماضی حال اس کے سامنے ہے. میرا اللہ ابتدا سے پاک اللہ ہے، میرا آپ کا اللہ انتہا سے پاک اللہ ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یکساں دیکھتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو ماضی حال مستقبل فوق تحت اور زمین کی تہ میں اس کے اوپر، پانی کے نیچے اس کے اوپر، پہاڑوں کی غاروں میں اس کی چوٹیوں پر، جنگلوں کی تہ میں ان کے اوپر کے پتوں پر اللہ کی نظر یکساں پڑتی ہے. رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، تیرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، دوڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، اڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، جھپٹنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، پھنکارنے والے بھی سامنے، غرانے والے بھی سامنے، پھاڑ کھانے والے بھی سامنے. 2 پاؤں پہ نظر، 16-32 ٹانگوں پہ چلنے والوں پر پوری نظر، نوری مخلوق پر پوری نظر، ناری پر پوری نظر، خاکی پر پوری نظر، آبی پر پوری نظر، ہوائی فضائی خلائی کو پوری طرح جانچتا ہے، پرکھتا ہے. نباتات اس کے سامنے، جمادات اس کے سامنے، درخت اس کے سامنے، پتے اس کے سامنے، شاخیں اس کی نظر میں، خوشے اس کی نظر میں، پھل اس کی نظر میں، پتوں کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اس کی نظر میں، پھدکنے والی گلہریاں اس کی نظر میں، جوہڑوں میں بننے والے مچھر اس کی نظر میں، بلوں میں انڈوں سے پیدا ہونے والے سانپ اس کی نظر میں، کالے پانی کی تہ میں ایک ایک مچھلی ہر انڈے میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر میں. یہ اتنا سب کچھ دیکھتا، اس سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے نہ کہیں وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی بڑی بادشاہی، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی مخلوقات کو سمجھتے ہوئے وہ چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں، چھوٹے نظاموں سے غافل نہیں، چھوٹے فیصلوں سے غافل نہیں. ایٹم پر پوری نظر اور آسمانوں پر پوری نظر، چیونٹی پر پوری نظر، جبرائیل پر پوری نظر، جو ایسی نظر کامل رکھتا ہو اور وہ اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو، جھپکتی نہ ہو، تھکتی نہ ہو. ما لا تأخذہ نہ ہو، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہ ہو. ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، لا یعودہ حفظہما، نہ اس نظام کو چلا کے تھکا. جو ایسی طاقتور صفات کا مالک ہو وہ اللہ، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں قاضی کو آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ بہاولپور کے صحرا میں کیا ظلم ہوا، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ بہاول نگر کے چولستان میں کیا ہوا، آپ تک تو کاپیاں پہنچی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں، ہمیں چیلنج نہیں ہو سکتا. اللہ سب سے بڑی اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت لا زوال ہے، اللہ کی طاقت بے مثال ہے. اللہ کا علم وہ با کمال ہے، وہ کسبی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم سے پوچھا جائے گا. جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا. جو ظلم بھی کرے عدل بھی کرے اسے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جس کا علم کچا بھی ہو پکا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو سوتا بھی ہو جاگتا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو دب بھی جاتا ہو، ڈر بھی جاتا ہو، سہم بھی جاتا ہو اس سے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا. اور جو نہ دبتا ہو، نہ ڈرتا ہو، نہ سہمتا ہو، نہ تھکتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ ظالم ہو، نہ جاہل ہو، نہ وہ ایسا منتقم ہو کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو. جو اللہ ان صفات کا مالک ہو، جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو، جس کا غصہ اس کے رحمت کے تلے دبا ہوا ہو،
جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو، اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اللہ یہ تو نے کیا کر دیا. لا ما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے. اللہ زمین کو جھنجھوڑے حق ہے، اللہ باد صبا چلائے حق ہے، اللہ اسے سر بنا دے حق ہے، اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے. وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے، وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے، آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے، وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے، زلزلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے، پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے، وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے، وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے، وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے، اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے، وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے، وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے، وہ نوالا تنگ وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے، نوالا منہ سے چھین لے ڈال دے، تخت پہ بٹھا دے تختے پہ اٹھا دے. ان تمام صورتوں میں، ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا حق رب، یہ ہے تمہارا سچا رب، یہ ہے تمہارا حقیقی رب، یہ ہے تمہارا بے خطا رب، ظلم سے پاک رب، ظلم سے پاک رب اور زیادتی سے پاک رب. بالکل بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو پہلے کیا صحیح کیا، جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا. ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، ہم ایمان لائے اس کی تقدیر پر. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یاد کرایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ایمان کا بول بچوں کو سکھایا جاتا تھا اب تو شاید نہیں سکھایا جاتا، کہ اب تو انگریزی سکولوں نے سانپ کی طرح سب کچھ، سانپ کی طرح ایسا وہ بلب ایسا اپنے کنڈلی میں لیا ہے ساری نسل کو کہ وہ پھڑک رہی ہے. انہیں نہ اللہ کا پتہ رہا، نہ اللہ کے رسول کا پتہ رہا، نہ آخرت یاد رہی، سوائے شہوتوں کے لذتوں کے ہماری نسل کو کچھ نہیں آتا. ایک دور تھا ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں بھیجا، مارا بھی صحیح، مسجد میں بٹھایا بھی صحیح، ہمارا کرائے، ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مطلب ہے، پر اس نے یاد کرائے تھے، ہم نے یاد کیے تھے. پھر آہستہ آہستہ جوں زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا تو ان کا پتہ چلتا گیا. تو آج ایک جملے کا ہمیں پتہ چلا ہے، وہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا کتابوں پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایک جملہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، میں ایمان لایا تقدیر پر. وہ اچھی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، وہ بری ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. خیر اور شر اوپر سے، تقدیر اچھی آئی تو میرے اللہ نے بھیجی، بری آئی تو میرے اللہ نے بھیجی. مجھے ایک حدیث سے یاد آئی، یقول البلاء کل یوم الی این اتوجہ اے ربی. روزانہ آزمائش دن چڑھتے اللہ سے سوال کرتی، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی احبائی و اولی طاعتی، جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر چلی جا. آزمائش کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہاں کیوں زلزلہ آ گیا؟ بچوں کا کیا قصور تھا؟ معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا؟ اور یہ پردہ دار عورتوں کو کیا قصور تھا؟ یقول البلاء کل یوم، آزمائش کہتی ہے یا اللہ میں آج کہاں جاؤں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے الی احبائی و اولی طاعتی، جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھر میں چلی جا. کیوں؟ ابلو بکی اخبارہم واختبر بکی صبرہم
وَأُمَحْصُ بِكِ ذُنُوبَهُمْ أَرْفَعُ بِكِ دَرَجَتَهُمْ، میں پرکھوں گا کھرے کے کھوٹے، میں دیکھوں گا صبرے کے بے صبرے، میں دیکھوں گا اور میں ان کے گناہوں کو پاک کروں گا، ان کے درجوں کو بلند کروں گا۔ یہ پوچھتے ہیں اِلَىٰ أَيْنَ أَتَوَجَّهُ یا رب، یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اِلَىٰ أَعْدَائِي وَأُولِي مَعْصِيَتِي، میرے دشمنوں کے گھر تلاش کرو، میرے نافرمانوں کے گھر تلاش کرو اور وہاں جا کے ڈیرے ڈال دو۔ کیوں؟ اضاعف بذلك عذابهم واكثر بك على غفلتهم واعجل لك بهم، جاؤ 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 جاؤ، کیا کرو؟ ڈیرے ڈالو میرے دشمنوں کے گھر۔ کیوں؟ میں ان کی غفلت کو زیادہ کروں گا، ان کے عذاب کو زیادہ کروں گا، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دوں گا، اور موت کے بعد دکھ دینے والا دردناک عذاب ان کے مقدر میں کر دوں گا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ رہنے کا نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ میرا اللہ آزماتا چلا آیا، اچھوں کو بھی پکڑتا چلا آیا، بروں کو بھی۔ اچھوں پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے، برے پر جب کوئی حال آتا ہے تو وہ میرے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ہیں۔ 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور 8 کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی۔ 8 نبیوں سے بات کی، ان میں 2 باپ بیٹا یحییٰ زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے۔ یا داؤد، سلیمان بھی بیٹا نبی، یا داؤد، یا سلیمان نہیں آیا، یا سلیمان نہیں آیا، یا ابراہیم آیا ہے، یا اسحاق نہیں، یا اسماعیل نہیں، یا یعقوب نہیں، یا یوسف نہیں۔ یہ 2 باپ بیٹا ہیں، 2 باپ بیٹا ہیں۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا دے۔ جواب آیا، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا تجھے بیٹے کی بشارت ہو۔ بیٹا ہوا تو پھر بیٹے کو پکارائی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایسے عظیم الشان باپ بیٹا کہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اللہ نے آسمانوں سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے نبی کو ذبح کروا دیا، چروا دیا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹایا گیا جیسے بکرے کو گرایا جاتا ہے، اور چھری سے ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دھڑ الگ کر دیا گیا، سر الگ کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں بھی یہی کہیں گے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ انبیاء علیہ السلام میدان جنگ میں بازیاں ہار رہے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے سمندر پانی کی نظر ہو رہا ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ سب سے محبوب نبی کی بیٹیوں کو بھرے حرم میں طلاق پڑ گئی۔ عتیبہ نے آ کر ہمارے نبی کا گریبان پکڑا، رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں عتیبہ عتبہ کے گھر۔ تبت یاد ابی لہب نازل ہوئی، یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں،
نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی باقی ہے، تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو، عتیبہ آیا، آپ حرم میں تھے، آپ کا گریبان پکڑا اور یوں جھٹکا دے کے چاک کیا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے زیادہ معصوم بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی اور ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کا ہمارا کائنات کا نبی، دو جہان کا سردار پیٹھ پہ دو پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کعب بن عجر آتے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا ہے، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی ما لی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، جو کرتا ہے حق کرتا ہے، یہ امتحان کی جگہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، جنت میں مفت جانا چاہتے ہو؟ جنت کوئی سستی چیز ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے۔ احد کی لڑائی زور پر ہے، شکست چھا چکی ہے، محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے اور پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر آ گئیں، ہندا آئی اور آنتوں میں سے کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کلیجہ چبانے بیٹھ گئی، نہیں نگلا جا سکا تو باہر اگل دیا، ایک نے آ کے ناک کو کاٹ دیا، ایک نے کان کو کاٹ دیا اور سارے جسم پر ایسے پش لگا دیے جیسے مچھلی کو تلنے سے پہلے پش لگائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی سرہانے پر آیا، آپ نے کہا میرا چچا کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ ایک نے کہا جی وہ کیکر کے نیچے میں نے دیکھا تھا، لڑ رہے تھے، کب پتہ کرو۔ جو وہ واپس آئے تو ان سے کہا نہیں جا سکا کہ حمزہ پر کیا ہو گیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ خود تشریف لا کے دیکھ لیں۔ جب آپ نے آ کے حال دیکھا تو آپ کی یہ ایسی آہ نکلی کہ عرش ہل گیا ہوگا اور ایسی ہچکیاں بند گئیں کہ آپ کے زار و قطار آنسو 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 آنسو، آپ اتنا روئے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، آواز نے آج گھنگور گھٹا ہے، آج بدلیاں بھی پیچھے رہ گئیں جو اس کے چچا پر دنیا کے سب سے صابر ہستی کے آنسو بہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ کہا جبریل اترے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، لکھ دیا ہے۔ او جان نثار ذبح ہو رہے ہیں، کفار نے گھیرے میں لے لیا، 12 آدمی طلحہ اور 10 انصار اور چاروں طرف سے کفار کا گھیرا، اور سب کے سب اس زور میں کہ آج ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے کہا کون ہے جو ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کون ہے ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ پھر دوسرے انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، پھر 10ویں۔ کذبتم وبیت اللہ نبزا محمدا ولما نطعن حوله ونناده ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل۔ ابو طالب نے شعر کہا تھا، صحابہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اس ذات کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، یہ بات بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا قریش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ہاں، میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چاروں طرف بنو ہاشم کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا، ان لاشوں کو روند کے آؤ گے تو میرے بیٹے تک پہنچو گے، ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نوبت نہ آئی، احد میں یہ نوبت آئی اور انصار نے کر کے دکھا دیا، پروانہ وار گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے،
اوہو ابو طالب آئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے، تیروں کی بارش، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، نہ ٹک سکے، پیچھے ہٹا دیے گئے، رہ گئے۔ اے ہے قتادہ میں نعمان آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، او سینے پر تیر، وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ، سینہ بھرتا گیا، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا، آنکھ کے اندر گھس گیا، اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے، اے میرے رب قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے۔ آپ نے تیر نکالا، ساتھ وہ قیمہ نکالا، اس کو ہتھیلی میں رکھا، آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کہا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے۔ ہاتھ ہٹایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ دائیں بائیں پروانے ہیں، ہاں آج شمع پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج امت کو بتایا جا رہا ہے ہاں کہ جنت کا راستہ صرف فتوحات سے نہیں، شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے، صرف چوپڑی سے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے، صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں، جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ پھر جب انصار نے اپنی وفاداری کا حق دکھا دیا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو آپ فرماتے تو پیچھے ہو جا، انصاری کو آگے کر دیتے، پھر وہ شہید ہوتے، پھر طلحہ آگے بڑھتے، آپ کہتے تو پیچھے ہو جا، پھر انصاری کو آگے کر دیتے۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تلوار لے کر، پھر انہوں نے 10 کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے دھکیل دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص آیا اور آ کے ایک پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گرے، غشی طاری ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نبی کے دانت ہی توڑوا دیے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ جو ہی آپ ہوش میں آتا اے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن قمع آیا، اس کے مقابلے میں آئی کون؟ ام عمارہ، عورت ذات، 2 بیٹوں کے ساتھ، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، بیچ میں ماں، دائیں بائیں 2 شاہ سوار۔ کہنے لگی میرے بچوں اگر آج اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جو ہمارا محاورہ ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں بیٹا دائیں بائیں، اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، عورت ذات نے، وہ سوار یہ پیدل، 2 وار کیے پر اس کی زرہ تھی دوہری، تلوار کا اثر نہ ہوا۔ اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر، وہ زخمی ہو کے گرا، دوسرا زخمی ہو کے گرا، یہ زخمی ہو کے گری، پھر اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری، پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتی ہوئی کندھے پہ لگی، تلوار کندھے کے اندر اتر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گر گئے، پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے، پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے دھکیلا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تو نے جنت کو واجب کر دیا، آج تجھے جنت واجب ہو گئی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر کفار نے گھیرے میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ ارے کاش میں تمہیں 14 صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا، اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے۔ لیتک تحلو والیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب۔ میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ وہ جان لے کے راضی ہو، دے کے راضی ہو، اس کو راضی کرنا، یہ زندگی کی معراج ہے۔ پیٹ بھرنا نہیں، بڑے گھر گاڑیاں نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر قریش نے گھیرے میں لیا،
پھر ان کو ہٹایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور بھاگے، اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، عمر پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور سہل بن حنیف پہنچ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کر پھر آپ کو اود پہاڑ پر چڑھایا۔ آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا، جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی۔ یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ 70 صحابہ کے سر کٹ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے۔ طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا کی وادی 4000 سال پیچھے لوٹ کے دیکھو، معصوم 8-6 برس کے بچے کو 96 برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا، بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اے اللہ جو تو کر دے ہم راضی ہیں، جو تو کر دے ہم راضی ہیں۔ تو رب ہے، ہم مربوب ہیں، تو آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، تو حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تو راحم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ ہمارا کام بولنا نہیں ہے، سر جھکانا ہے۔ مجھے نطفے سے انسان اللہ نے بنایا، مجھے مٹی سے اللہ نے نکالا، نطفہ اللہ نے بنایا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا، مراحل سے میرے اللہ نے نکالا، نوک پلک کو اللہ نے درست کیا، روح کو اللہ نے ڈالا، ماں کے پیٹ سے اللہ باہر لے کر آیا، ماں کی چھاتیوں کو نہریں بنا دیا، میرے اللہ نے بنایا۔ مجھے کیا خبر تھا ماں کسے کہتے ہیں، غذا کسے کہتے ہیں؟ میں روتا تھا اور ماں کی چھاتی میرے منہ کو لگ جاتی تھی، میں روتا تھا اور تڑپتی ماں اٹھ کر فیڈر کو تیار کر کے میرے منہ سے لگاتی تھی، میں روتا تھا اور میری ماں پاگلوں کی طرح مجھے لیے لیے ہسپتال پھرتی تھی، ڈاکٹروں کی خاک چھانتی تھی، تعویذ والوں کے پیچھے جاتی تھی، دعا والوں کے پیچھے جاتی تھی۔ یہ کام میرے اللہ نے کیا۔ میں سوتا تھا، میرا باپ جاگ جاگ مزدوری کرتا تھا، میں سوتا تھا، میرا باپ سردی کے تھپیڑے، گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں کے مقابلے کرتا تھا، اور وہ تازہ روٹی مجھے کھلانے کے لیے لاتا تھا۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے، مجھے کھلاتے تھے، خود تھکتے تھے، مجھے راحت پہنچاتے تھے۔ یہ سب میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ نے کیا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں کیا، یہ کیا کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، سر جھکانا ہی بندگی ہے۔ میرے بیٹے تجھے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ جواب آتا، ابا جی جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولے بڑا خوش ہو گیا۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا بڑا خوش ہو گیا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کیا ہونے والا ہے؟ کب پتہ ہے؟ خوش اس بات پہ ہوا ہوں کیا مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کو چھوڑوں گا جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے کہ اس سے ضرور دکھ پہنچے گا۔ کرتا اتارا کہ ابا جان آپ ایسا کرنا، جب میں ذبح ہو جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ اب بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے، خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ کہہ رہا ابا میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، ممکن ہے پاؤں حرکت کرے تجھے لگ نہ جائے، مجھے منہ کے بل لٹا، کئی نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے، تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، او بھائیو میں تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اس کو پھڑکتا دیکھا نہیں جاتا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 96 برس کا بوڑھا چھری تول رہا ہے،
لٹایا، گھٹنا ان کی کمر پر رکھا، اس سر پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یوں اٹھایا، چھری کو تولا اور اے ہائے، یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج تیرے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا، اور اگر تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ ان کلمات کو سن کر فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی، چھری پھر کند ہو گئی تھی، چھترے ذبح ہوئے، اسماعیل بچائے گئے۔ دوسری دفعہ جب طائف کی وادی میں اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے، ٹھا، پھر دوسرا ٹھک، پھر تیسرا ٹھک، نوکیلے بھی، سنگریزے بھی، اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، پنڈلیاں کٹتی چلی گئیں، خون بہتا چلا گیا، اور طائف کی دھرتی پر ایک تاریخ لکھی گئی جو آج تک دہرائی جا رہی ہے اور آگے بھی دہرائی جائے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر پہاڑ روئے، زمین روئی، آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تسلیم و رضا کو شعار بناؤ، تسلیم و رضا کو شعار بناؤ۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آتا ہے، نیک پر پکڑ آتی ہے، بروں پر۔ امام حسین شہید کر دیے گئے، کیا قصور کیا تھا؟ کیا قصور کیا تھا؟ اس وقت کی سب سے مقدس ترین ہستی، اس جسم پہ تلواریں چل رہی تھیں جس کی ایک ایک بوٹی کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، وہ گردن کٹ رہی تھی، ہائے ہائے، جس گردن کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، ان ہونٹوں پر ابن زیاد اور یزید کی چھڑیاں پڑ رہی تھیں، جن ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا۔ اس پشت پہ تیر لگ رہے تھے، جس پشت کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، وہ سینہ چھل نہیں ہوا جو نبی کے سینے کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا، اور یوں آپ بھینچ لیا کرتے تھے، ایسے بھینچ کر فرمایا کرتے تھے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کیوں کر دیا؟ یہ کیوں کر دیا؟ آل رسول ذبح ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کر دیا؟ 16 آل رسول ذبح ہو گئے، یہ کیوں کر دیا؟ یہ کیا کر دیا؟ صحیح کیا، حق کیا، حق کیا۔ اسلام کا گلشن اس وقت سرخ ہوتا ہے، گل لالا اس وقت سرخ ہوتا ہے جب اسے زمین کا پانی لگتا ہے۔ میرے نبی کا گلشن اس وقت سرسبز ہوتا ہے، اس کے پھول اس وقت سرخ جوڑے پہنتے ہیں جب امت اسے آنکھوں کا پانی لگاتی ہے اور گردن کا خون پلاتی ہے، تب جا کر اس گلشن میں بہار آتی ہے، تب جا کر یہ گلشن ہرا ہوتا ہے، تب جا کر یہاں پھل پھول غنچے کھلتے ہیں، کمل کھلتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پہ اعتراض نہ کرو، اتنی زبانیں کھل گئی ہیں، میں اس لیے یہ ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں، اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا، معصوموں کا کیا قصور تھا، بچوں کا کیا قصور تھا، ان کا کیا قصور تھا، صرف اللہ قصور پہ پکڑتا ہے۔ امام حسین کا کیا قصور تھا، معصوم عبداللہ کا کیا قصور تھا؟ 4 بیٹے حسین کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ علی الاکبر گئے، علی الاوسط گئے، ابو بکر گئے 3 آنکھوں کے سامنے، چوتھا عبداللہ، 5واں علی الاصغر جن کے ذریعے سے نسل چلی اور نسب چلا۔ عبداللہ کو بلایا پیار کرنے کے لیے، پیار کرنے، 2 برس کا بچہ، اور 2 برس کا بچہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر شفقت کی نظر پڑتی ہے، اس پر رحم کی نظر پڑتی ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کی نسل ہیں، ان کو پیار کر رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے۔ ہمارے ہی بچے نہیں تڑپے، بھوک کی شدت سے میرے نبی کے بچے بھی تڑپے ہیں۔ گھر ہمارے ہی نہیں گرے، میرے نبی کے گھر کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، ہماری ہی بیٹیوں کے سر سے آنچل نہیں اترا،
میرے نبی کی بیٹیوں کے سر سے چنیاں اتاری گئی ہیں۔ ایک تیر آیا ابن الموقد کا سنسناتا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ پیاس بجھی، اسماعیل کی پیاس تو بجھا دی زمزم سے، پر عبداللہ کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت، اس وقت امام حسین کا دل پھٹ گیا اور ان دونوں ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے خون کو لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، ان سے بدلہ خود لینا، ان سے انتقام تو خود لینا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ کی ٹھنڈی صبح 12 فروری کا سورج سہما ہوا نکلا، ڈرتا ہوا نکلا۔ 1258 ہے عیسوی، 656 ہے ہجری، سورج ڈرا ہوا نکلا، سائے محیب تھے، خوفناک تھے، معصوم بچوں کی چیخ و پکار تھی، بوڑھے قدموں تلے روندے جا رہے تھے، جوانوں کو بیڑیاں لگ چکی تھیں، ہلاکو کا خونی لشکر تلواریں لہرا رہا تھا، ادھر سے اس کی تلوار کا اشارہ ہوا اور معصوم بچے ذبح ہونا شروع ہوئے اور پاک دامن بیٹیاں ذبح ہونا شروع ہوئیں، نوجوانوں کے سر کٹے، بوڑھوں کے سر کٹے، 15 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے، 15 لاکھ آدمی۔ خون کی ہولی 40 دن چلتی رہی، ایک دن میں 40,000 ذبح کرتے تھے، اگلے 15 دن 16 لاکھ آدمی ذبح ہو گیا، نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ کفن ملا، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو باقی بچا، اس طرح اجڑ گیا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کو اپنے دلوں سے نکالو۔ میرا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے در پر جھکنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے عیب نہ دیکھو، حکومت کی وجہ سے فساد آ گیا، شرابیوں کی وجہ سے فساد آ گیا، اور زانیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور سود خوروں کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ خود بذات خود کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے گریبان کھولو، اندر دیکھو، اندر کے اندھیرے دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے، اندر کی کمیاں دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے۔ اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے والا بڑے خطرے میں ہے، بڑی ہلاکت میں ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بڑی ہلاکت میں ہے، بڑے خطرے میں ہے۔ نیکی کا تکبر انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے لوگ اتنے ذلیل نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں جتنا نیکی کے تکبر سے لوگ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اوروں پہ تنقید کا وقت نہیں ہے۔ کو ہلا دیا جو اتنی رحمتوں کا مہینہ، اتنا تو ہمارے گناہ اوپر پہنچے، اتنا تو ہماری نافرمانیاں اوپر پہنچی کہ جو رحمت کا عشرہ تھا اس میں زمین ہلنے لگی، کپ کپانے لگی، زیر و زبر ہونے لگی۔ تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میں سب بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ اوروں پہ تنقید چھوڑو، اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ 4 آدمیوں کی اس میں بھی بخشش نہیں ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ معافی کا عام اعلان کر دیتا ہے۔ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، اس 10 دن میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، عید کی رات بھی بخشش نہ ہوگی، جمعۃ الوداع میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا، کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ تیسرا کون ہے؟ بھائی سے لڑنے والا، بہن سے لڑنے والا،
خالہ سے لڑنے والا، پھوپھی سے لڑنے والا، چاچے سے لڑنے والا، خون کے رشتوں کو ذلیل کرنے والا، خونی رشتوں کو ہتک کرنے والا، خونی ناتوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ بھائی اس کا گریبان پکڑا، بہن کو پکڑا، خالہ کو پکڑا، چاچوں کو پکڑا، ماموں کو پکڑا، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ چوتھا کون ہے؟ مشاحن، مدمن الخمر، شرابی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ مشاحن، شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو۔ شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنہ، جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ مشاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں کے بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں مشاحن۔ اوروں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا۔ یہ اتنا عام جرم ہے، یہ اتنا زیادہ جرم ہے۔ شراب پینے والے بھی بہت، نہ پینے والے بہت زیادہ، ماں باپ کے نافرمان بھی بہت، فرما بردار بھی بہت زیادہ، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے بھی بہت، اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ۔ پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر